بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے پوچھا تھا کیا تم نے دوبارہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ پھر کبھی نہیں ملی۔ اتنی سی بات کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور میری روح۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا نام نواز شفیق ہے، میں ننکانہ صاحب کا رہنے والا ہوں۔ ایک مناسب سا ذمہ دار ہوں۔ الحمدللہ میری آمدنی بہت اچھی تھی۔ میرے پاس 150-200 جانور تھا، دودھ کا اپنا کاروبار تھا۔ مجھ سے زندگی میں بس ایک خطا ہوئی تھی اور اس خطا کے بعد مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ میری لگامیں کھینچ لی گئی، میں مکافات عمل کا شکار ہو گیا تھا۔ قصہ یوں ہے کہ میری پہلی شادی میرے پھپھو زاد سے ہوئی تھی جو مالی طور پر انتہائی کمزور تھی۔ میرے والد صاحب نے اپنی بہن کی بیٹی کا رشتہ اس لیے میرے ساتھ طے کر دیا تھا کیونکہ ہمارے حالات اچھے تھے، جبکہ میری پھپھو نے بھی ساری زندگی اذیت میں کاٹی تھی۔ غربت کا یہ علم تھا کہ ہم لوگ زکوٰۃ تک ان کو دیا کرتے تھے۔ محلی تعاون اس کے علاوہ ہوتا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا سارا گھر ہم ہی چلایا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے سوچا کہ چلو گھر کی بات ہے، میرا بیٹا میری بھتیجی کو خوش رکھے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ شادی کے دوسرے دن میری والدہ اور میری بیوی میں انبن ہوگی۔ میں والدہ کا سپورٹر بن گیا۔ میرے والد صاحب حق پر تھے، انہوں نے اپنی بھتیجی کو سہارا دیا۔ مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم روزے قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کے جواب دہ ہوں گے، لیکن میں نے والد صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو صاف کہہ دیا کہ آپ بھتیجی کی سائڈ لے رہے ہیں۔ یوں ہمارے اختلافات شروع ہوئے اور پھر بڑھتے گئے، یہاں تک میرے والد صاحب اور والدہ بھی دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور میں بھی اپنے والد سے متنفر ہوتا گیا۔ میرے والد صاحب اسی صدمے سے دو چار ہو کے بیمار ہوئے اور پھر مر گئے۔ والد صاحب کی موت سے پہلے حالات جیسے بھی تھے، میں اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، نہ مجھے والد صاحب اٹھانے دیتے تھے، لیکن والد صاحب کی موت کے بعد مجھے کھلا میدان مل گیا۔ میں نے اور میری ماں نے میری بیوی کے جتنا ممکن تھا اذیت دینا شروع کر دی۔ میری ماں اس سے غلاظت تک ہاتھوں سے اٹھوایا کرتی تھی۔ مختلف قسم کے کیمیکل والے صابن اور پاؤڈر لا کر دیا کرتی تھی، جن سے وہ کپڑے اور سینما اور کمروں وغیرہ کا فرش دھویا کرتی تھی۔ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے اس کو جلد کا کینسر ہوا، اس کے ہاتھوں کی ساری جلد اتر گئی۔ اس کا ایک ہاتھ تقریباً اس وقت ناکارہ ہو گیا کہ اندر سے گوشت لٹکنے لگا اور ہڈیاں نظر آنے لگی، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پر کوئی ترس نہ آتا، بلکہ الٹا اس کی بے بسی دیکھ کر ہم اس کو اور زیادہ اذیت دیتے۔ میری والدہ صاحبہ اس پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ دن میں صرف ایک وقت کھانا کھا سکتی ہے۔ وہ کھانا بھی ہم اسے الگ برتنوں میں دیا کرتے تھے۔ کچن میں اور جہاں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے ان کمروں میں آنا اس کے لیے ممنوع تھا، سوائے صفائی کرنے کے۔ میں نے اسے کبھی زندگی میں بیوی کا حق نہیں دیا تھا، البتہ اذیت اتنی دی تھی کہ وہ کبھی زندگی میں اپنا حق مانگ بھی نہیں سکی تھی۔ اگر گاؤں میں سے کوئی شخص ترس کھا کر اسے کچھ رقم یا کوئی چیز دیتا، وہ بھی میں یا میری ماں اس سے لے لیا کرتے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ کی جلد مکمل طور پر اتر چکی تھی، بلکہ گوشت بھی ہڈیوں سے الگ ہو چکا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس چیز کی اس کو کتنی تکلیف تھی، البتہ ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ جب ہم اس کو مارنے لگتا تو میری ماں کہتی اس کا ہاتھ جو خراب ہے اس ہاتھ سے الٹی طرف مارو، تاکہ جہاں اس کو چوٹ لگی اس جگہ پر جب تکلیف ہو تو یہ اپنی تکلیف کو دوسرے ہاتھ کی مدد سے سہلا نہ سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں میں بیلٹی یا ڈنڈا مارتا وہاں اسے تکلیف ہوتی، تو اپنا خراب ہاتھ اس جگہ کو اوپر رکھتی تھی، لیکن جب ہاتھ جسم کو چھوتا تو وہ بھی ہاتھ میں اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اس کی مجبوری تھی کہ جہاں بھی چوٹ مارتا وہ اپنی اسی جگہ کو سلا نہیں سکتی تھی، بس وہ آنسو بہا سکتی تھی اور وہ بہاتی رہتی، نہ آنسو کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی عزیز میں ایک بار ہم صبح اٹھے تو وہ دیکھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ہم نے کہہ دیا کہ وہ کسی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر جس طرح ہمارا اس کے ساتھ سلوک تھا وہ سارے گاؤں کو پتا تھا۔ زیادہ تر گاؤں والوں کا یہی اندازہ تھا کہ ہم نے اسے مار کر کہیں دفن کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خامی اور خوبی ڈر ہے۔ ان لوگوں کے سامنے بے شک آپ کسی پر ظلم کر لو، اگر آپ طاقتور ہو تو یہ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں روکیں گے، بس تماش بین بن کر دیکھتے رہیں گے۔ البتہ اگر آپ کہو گے کہ ہماری مدد کرو، ہم اس پر یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، یہ مزاحمت کر رہا ہے، اگر سامنے والا کمزور ہوگا تو یہی لوگ الٹا اس کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ آپ اپنی تسلی سے اس پر ظلم کر لیں۔ ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ خوف تھا، اس لیے کسی نے بھی پولیس میں رپورٹ نہ کی، بلکہ ہمارے سامنے لوگوں نے ہماری بات پر یقین کر لیا۔ گو کے پیٹ پیچھے وہ جو کچھ کہتے رہتے تھے ہم تک پہنچتا رہتا تھا، لیکن اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی، اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں دی۔ میں نے ان کو انتہائی لاڈ والی اور عیاشی والی زندگی دی، مگر مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ میری دونوں بیٹیاں میرے ملازموں کے ساتھ بھاگ گئیں۔
جبکہ سارا کاروبار اور زمین میں نے اپنے بیٹے کے نام منتقل کر دی تو بیٹے نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ نہ صرف مجھے گھر سے نکال دیا بلکہ میری بوڑھی ماں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری بوڑھی ماں کی مرتے وقت یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی آخری سانسیں اپنے گھر میں لے، مگر میرے بیٹے نے اس بات کی اجازت نہ دی اور میری ماں کو اس گھر کی دہلیز کے باہر مر گئی۔ اپنی ماں کے لیے اپنے بیٹے سے ایک گلاس پانی مانگتا رہا لیکن میرے بیٹے نے مجھے وہ پانی بھی نہ دیا۔ ماں کی موت کے بعد میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، کچھ عرصہ اپنے ایک دوست کے پاس رہا، لیکن پھر اس نے بھی میرا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی۔ ہاں البتہ اس کی اولاد نے مجھ پر ایک احسان کیا کہ مجھے ایک ایسی ادارے کے حوالے کر دیا جو مجھ جیسے لاچار، بے بس اور لاوارث لوگوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں آج بھی اس ادارے میں موجود ہوں، اپنی موت کا منتظر ہوں۔ میرا آج وہ دوست آج بھی اپنے بچوں کے ہمراہ میرے پاس آتا ہے، میری کچھ نہ کچھ مالی مدد کرتا ہے، ادارے کے ملازموں کو کچھ نہ کچھ رقم بطور رشوت یا معاوضہ دیتا ہے تاکہ وہ میرا اچھے سے خیال رکھیں، اور ساتھ ہی افسردہ ہو کر مجھے کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں تمہارے اس لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ تم اپنی اولاد کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کر سکے، یا پھر شاید تمہارے ظلم ہی تمہارے لیے سزا کی وجہ بن گیا، مگر میں جب تک زندہ ہوں تمہارا سہارا بنا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور بھی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں معاف کر دے۔ گو کہ میرے دوست نے مجھے صدق دل سے دعا دی، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ دعا میرے حق میں قبول شاید نہیں ہوگی، کیونکہ میری اب جلد بھی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میری جلد پر ایک پھوڑا نکلتا ہے، پھر اس میں پانی بھر جاتا ہے، پھر جب وہ بڑھتا ہے تو جہاں تک اس کا پانی جاتا ہے وہاں تک میری جلد خراب ہو جاتی ہے اور گل سڑ جاتی ہے۔ ادارے والے میرا علاج کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود فی الحال مجھے کچھ بھی آرام نہیں آ رہا۔ شاید ادارے والوں کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ وہی مکافات عمل والا کام ہو رہا ہے جو میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے جو ظلم کر لیا اس کے جزا پا رہا ہوں اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پاتا رہوں گا، لیکن میں آج کی نسل کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ظلم یا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا کا مزہ آپ دنیا میں نہیں چکھ لیتے۔ اس لیے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری طرح نشانی عبرت بننے کے بجائے آج ہی اپنے آپ میں سدھار پیدا کر لیں تاکہ کل کو میری جگہ پر آپ نہ ہوں۔ والسلام۔